اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے بیچ سے قیام یعنی نفلی نماز وغیرہ کے لیے خاص کرو، اور نہ جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے بیچ سے روزے کے لیے خاص کرو، مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا ایک فرض روزہ رکھتا ہو۔ فائدہ: جیسے کسی شخص کا اصول ہو کہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا ہے، اس میں جمعے کا دن آ جائے، یا عشرہ یا عرفے کا روزہ رکھتا ہو، اس میں جمعے کا دن آ جائے، یا بیس کے دنوں کے روزوں میں جمعہ آ جائے، یا اس نے نظر کے روزے شروع کر رکھے ہوں ان میں جمعہ آ جائے۔ ان تمام صورتوں میں جمعے کے دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف بطور خاص جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، ہاں اس کے ساتھ ایک دن یا ایک دن کے بعد کا روزہ ملا لے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں جمعے کے دن روزہ رکھنے کی اور ایک صورت کا بیان ہے کہ جمعرات یا ہفتے کے دن کا روزہ ساتھ ملا لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ حضرت محمد بن عباد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ بخاری یا مسلم۔ حضرت ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ وہ روزے سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا، کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا ارادہ کل کا روزہ رکھنے کا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ افطار کر لو۔ بخاری۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے صرف جمعے کا روزہ رکھا ہو تو اسے توڑ دینا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے پاک کر دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔